بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان عبادت کا ثمر جنت ہے کے بارے میں ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنگ کے زمانے میں ہمیشہ بغیر زرہ کے جنگ میں شامل ہوتے، حالانکہ جوانی کے زمانے میں وہ ہمیشہ زرہ پہن کر ہی میدان جنگ میں اترتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ تلوار یہ نہیں ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے مقابل جوان ہے یا بوڑھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے سے قبل میں موت کو صرف موت ہی سمجھتا تھا، مگر اب میں موت کو ابدی زندگی سمجھتا ہوں، اور مجھے اخروی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی بالکل حقیر نظر آتی ہے۔ اب میں عالم غیب کا میدان دیکھتا ہوں، جس میں خیمہ در خیمہ اللہ کے نور کے سپاہی مقیم ہیں۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے مجھے عالم غیب کے اسرار نظر آتے ہیں۔ جو شخص شہادت اور موت کو باعث ہلاکت سمجھتا ہو، اس کے علاوہ لا تلقوا کا حکم ہے، اور جو شخص شہادت اور موت کو اسرار غیبی کا کھلنا سمجھتا ہو، اس کے لیے ساریعو کا حکم ہے، اور وساریعو الی المغفرۃ من ربکم، یعنی تم جلدی کرو مغفرت کی اپنے رب کی جانب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت ایک نعمت کی جانب دعوت ہے ان لوگوں کے واسطے جو اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ مصیبت کو موت سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بلا ہی ہے۔ جو موت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہے، وہ اس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ موت ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ روا رکھتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے۔ جو اسے دوست سمجھتا ہے، اس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ روا رکھتی ہے، اور جو اس کو دشمن سمجھتی ہے تو اس کے ساتھ وہ دشمنوں کا معاملہ رکھتی ہے۔ سامعین کرام، موت کی مثال آئینے کی سی ہے۔ انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اس کا آئینہ ہے۔ اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی اس کے لیے حسین ہے، اور اگر وہ خود کالا اور بھدا ہے تو آئینہ بھی کالا اور بھدا ہی ہوگا۔ جو موت سے ڈرتا ہے تو دراصل وہ خود سے ہی ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود بھیانک ہے تو اس کو موت بھی بھیانک ہی نظر آئے گی۔ موت کی اچھائی برائی خود انسان کی اندرونی اچھائی اور برائی کی مانند ہے، اور جو اچھائی یا برائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اس کی اپنی کاشت اور پرورش کردہ ہوتی ہے۔ انسان کے افعال کے جز اور سزا کا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی، جیسے کام کی اجرت اور اس کے معاوضہ کبھی مشابہ نہیں ہوتے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے محتمم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی مظلوم کی بددعا کا اثر ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ میں نے تو کسی پر تہمت نہیں لگائی، مجھے سزا تو تہمت کی صورت میں کیوں ملی، تو یہ تمہاری بھول ہے کہ تم نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا تھا جس کا پھل تمہیں ملا، حالانکہ دانے اور پھل میں کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، انسان کی عبادت کا ثمرہ جنت ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ اس پر کاربند رہے کہ وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا، اور انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ اسے درختوں کی صورت میں جنت میں ملیں گے۔ عبادت کا ذوق شہد کی نہر اور عشق الہی کی مستی اور شوق شراب کی نہر بنے گا۔ ان نہروں کے اسباب موجودہ ظاہری نہروں کے مشابہ نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اور ان کے اسباب جس طرح اب بندوں کے اختیار میں ہیں، جنت میں بھی ان کے اختیار میں ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی اشیاء سے انسان جلتا ہے، اسی طرح دوزخ کی آگ بھی جلائے گی۔ انسان کی وہ باتیں جو دوسروں کے لیے زہر قاتل اور ان کے لیے بچھو اور سانپ کا کام کرتی ہیں، وہی دوزخ کے سانپ اور بچھو بنیں گے۔ انسان دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کے پریشان کرتا ہے، اسی طرح وہ دوزخ میں خود پریشان ہوگا۔ دوستوں سے جھوٹے وعدے کر کے ان کو انتظار کی تکلیف کے جھوٹے وعدے کر کے منتظر بناتا تھا، اب خود انتظار کی تکلیف برداشت کرے گا۔ انسان اپنے غصے کی آگ کو دین کے نور سے بجھا سکتا ہے، اور دین کے نور کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو وہ دوزخ کہے گی کہ اے مومن،
تو مجھ پر جلدی سے گزر جا کہ تیرے نور سے میری آگ بجھی جا رہی ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اے کامل مرشد، تیرے نور دین نے ہمارے غصے کی آگ کو بجھا دیا، اور اگر کوئی شخص اپنی بردباری سے غصے کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے تو وہ راکھ بھی دفن ہو جائے گی اور کسی بھی وقت پر نمودار ہو جائے گی۔ دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو، اور اگر وہ مل جائے تو پھر آگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پانی آگ بجھاتا ہے، اسی لیے وہ آگ پانی کی پیداوار کو جلاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس لے جائیں جو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جان لیں کہ حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں متضاد ہیں۔ اگر ایک پانی ہے تو دوسرا تیل جو کہ آگ کو بھڑکاتا ہے۔ حقیقی شیخ اور بناوٹی شیخ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال الہام اور وسوسے کی سی ہے۔ الہام اور وسوسہ دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اس لیے کوئی بھی سودا کرتے وقت 3 دن تک غور کر لیا کریں۔ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور اکثر معاملات میں دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاملہ کرتے وقت کہہ دیا کرو کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، اور کوئی بھی معاملہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ توقف کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ کتے کو بھی لقمہ ڈالو تو وہ اسے کھانے سے پہلے سونگھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی عقل کے ذریعے پہلے بہت کچھ پرکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک لمحے میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا عمل بتدریج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عمل میں یہ آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں سے اختیار کریں گے۔ جس طرح عمل اور اس کے نتیجے میں کوئی مشابہت لازمی نہیں، اسی طرح یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بظاہر وہ عمل صورت میں یکساں ہو سکتے ہیں لیکن ان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ یہی اور سبب کا بیج صورت میں یکساں ہوتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح انسانوں کے جسم اور صورتیں ایک جیسی ہیں لیکن ان کے اعمال کے نتائج روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، نیک اور بد کی موت تو بظاہر یکساں نظر آتی ہے لیکن اس موت کے نتائج ہر شخص پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کا انجام بخیر ہے یا نہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے قبل اس کے انجام پر غور کر لے۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ جس طرح اس نے بغیر سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کرنے سے قبل اس کے انجام کو نظر میں رکھیں اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا اور آخرت میں ملنے والی ہے۔ اگر تو نیک اعمال ہوں گے تو یقیناً جنت ہمارا مقدر ہوگی، وگرنہ ہم دوزخ میں ہی ڈالے جائیں گے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔